الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال اللہ تعالی والذین اوتوا العلم درجات قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پہ بڑا کرم اور بڑا احسان فرمایا، کچھ دیر کے لیے آپس میں دین کی فکر کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہمارا یہ مرکز جامعہ نعمانیہ غلام محمد آباد فیصل آباد میں الحمدللہ اپنی عظیم خدمات انجام دے رہا ہے۔ ادارے کی کارگزاری سنی، الحمدللہ دینی طور پر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیات عطا فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم اور ان کے جتنے بھی رفقا ساتھ چل رہے ہیں سب کو اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ چونکہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں، علماء اور طلباء کا مجمع ہے، تو آپس کی ہی چند باتیں جو وقت کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے مناسب ہیں کچھ عرض کروں گا۔ ہم یہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی بھی کام جو انسان کرتا ہے اس وقت تک دل جمی سے نہیں کر سکتا جب تک اس کام کی عظمت دل میں نہ ہو، جب تک اس کام کی اہمیت دل میں نہ ہو۔ ہمیں اپنے کام کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہوگا، علم ہوگا، تو تب ہم بڑی وثوق کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ اپنے کام کو کر سکتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں معاشرے میں یہ سلسلہ ہے کہ جو بچہ ذہن کے اعتبار سے تیز ہو اور پڑھائی میں قابل معلوم ہوتا ہو اس کو اسکول کی تعلیم دلوائی جاتی ہے، اور جو بچہ اسکول میں یا پڑھے نہ، والدین کو تنگ کرے، کام پہ لگایا جائے تو کام پہ بھی وہ کارآمد ثابت نہ ہو تو پھر اس کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، اور مدرسے کے بارے میں ذہن ہے بھی جو بندہ کوئی کام نہ کر سکے تو وہ مدرسے میں پڑھ لے۔ حالانکہ اگر ہم غور کریں اور علم دین کی اہمیت کا ہمیں بخوبی علم ہو اور اس کی عظمت اور فضیلت کا علم ہو، تو ہمارے معاشرے میں جو بچہ قابل ترین ہو علم دین کی حاصل کرنے کے لیے اس کو آنا چاہیے، جو بچہ ذہین ترین ہو علم دین کے حاصل کرنے کے لیے اس کو آنا چاہیے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے اکابر علماء، ہمارے اسلاف کا طرز رہا ہے کہ جو بھی بچہ مدرسے میں آ گیا ہے تو اب اس پر محنت ہم نے کرنی ہے، اور محنت کر کے انشاءاللہ تعالی اس کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے، اور محنت کر کے اس کو امت کا مقتدا بنانا ہے۔ تو میرے بیٹو، عموماً ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ جب کوئی بچہ کالج میں، اسکول میں پڑھتا ہے
اس سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، تو وہ بڑے فخر سے، بڑے اعتماد سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں فلاں سکول میں پڑھتا ہوں، فلاں کالج میں پڑھتا ہوں، فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ لیکن جو بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے اس سے اگر کوئی پوچھے کہ بیٹا آپ کیا کرتے ہو، تو بسا اوقات مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے اور نظر جھکا کے بے اعتمادہ ہو کر کہتا ہے کہ میں مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ حالانکہ میرے بیٹوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو سر اٹھا کے سینہ تان کے بتانا چاہیے کہ میں الحمدللہ مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ کالج میں پڑھنا ہماری ضرورت ہے، سکول میں پڑھنا ہماری ضرورت ہے، ہم اس کی ضرورت ہونے کا انکار نہیں کرتے، لیکن علم دین ہمارا مقصد ہے۔ ہم ضرورت کے درجے میں ضرورت پر کام نہیں کر رہے، ہم مقصد کے درجے میں مقصد پر کام کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد تو دین پر عمل کرنا ہے اور دین پر عمل کروانا ہے۔ علماء کی ذمہ داریاں دین پر عمل کرنا بھی ہے اور عمل کروانا بھی ہے۔ تو جو حضرات اس شعبے سے متعلق ہیں تو وہ سب سے بڑا عظیم کام کر رہے ہیں، ان کو بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ الحمدللہ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، قاری صاحب بن رہے ہیں، الحمدللہ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں۔ یہ اعتماد بچے کے اندر ہوگا تو اگلے بندے کو حوصلہ بھی ہوگا، اگلے بندے کو بھی شوق پیدا ہوگا، بھئی دیکھو یہ بچہ مدرسے میں پڑھنے کی وجہ سے بڑا خوش ہے، میں بھی اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کراؤں۔ ماشاءاللہ جتنے اعتماد کے ساتھ یہ ہمیں اپنی تعلیم کا بتا رہا ہے، ہمارا بچہ بھی اتنے اعتماد اور خوشی کا اظہار کرے گا۔ ہمارے رویے کو دیکھ کر لوگوں نے بچوں کو مدرسے میں داخل کرانا ہے۔ پہلے اپنے کام کی عظمت سیکھیں اور اپنے کام پہ مستقل مزاجی سیکھیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کام کرنے میں مزہ بھی آئے گا، لطف بھی آئے گا اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا حضرت جی، کہتا ہے میرے 2 بیٹے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ ایک بیٹے کو میں ڈاکٹر بناؤں اور دوسرا بیٹا ہے جی چاہتا ہے کہ اس کو مدرسے میں بھیجوں اور وہ عالم اور حافظ بنے، تو آپ مجھے بتائیں کہ مستقبل کے اعتبار سے میرے لیے کون سا بچہ ایسا ہوگا جو نفع مند ثابت ہوگا؟ میں نے کہا کہ میں بیٹھا ہوں مدرسے میں اور میں ظاہر بات ہے کہ اپنے فن اور اپنی فیلڈ کی بات کروں گا، اور امانتاً دیانتاً بھی میرے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے کام کی عظمت آپ کے سامنے رکھوں، اور تجربے کی روشنی میں بھی آپ کو انشاءاللہ میری بات بہتر معلوم ہوگی جو میں کہوں گا۔ میں نے کہا آپ نے پوچھا ہے کہ ایک میرا بیٹا ہے، اس کو میں سکول و کالج میں پڑھانا چاہتا ہوں، اور دوسرا بیٹا ہے کہ جس کو میں مدرسے میں پڑھانا چاہتا ہوں کہ حافظ اور عالم بنے، مستقبل میں فائدہ کون دے؟ میں نے کہا میں نے آج تک بہت سارے پڑھے لکھے حضرات سے ملاقاتیں کی اور واسطہ رہتا ہے، جن میں ایم اے کیے ہوئے حضرات بھی ہیں، بی ایڈ کیے ہوئے حضرات بھی ہیں، ایم فل کیے ہوئے، پی ایچ ڈی تک کیے ہوئے حضرات ہیں، لیکن گھروں کے حالات کے اعتبار سے سب سے بہتر اگر میں دیکھوں تو مجھے ان حضرات کے گھر کے حالات بہتر معلوم نہیں ہوتے۔ میں دل و جان سے ان حضرات کے فن کا قائل ہوں، مجھے اس فن سے اختلاف نہیں ہے کہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے، وکیل نہیں بننا چاہیے، انجینئر نہیں بننا چاہیے، یہ ہمارے ملک کی ضرورتیں ہیں، ہمارے جو ہے وہ معاشرے کی ضرورتیں ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے ذاتی نفع کی بات کی ہے، میں قومی نفع سے ہٹ کے بات کرتا ہوں۔ ڈاکٹر قوم کی ضرورت ہے، انجینئر قوم کی ضرورت ہے، وکیل قوم کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے اپنے نفع کی بات کی ہے کہ میرے لیے مستقبل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، تو میں ذاتی آپ کے گھر کے اعتبار سے بات کرتا ہوں کہ میں بہت سارے ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جن کے بچے پڑھے لکھے ہیں، لیکن والدین بیچارے 2 وقت کی روٹی کے لیے گھر میں ترستے ہیں۔
بچے کو پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، بچیوں کو پڑھایا اور اعلیٰ تعلیم دلوائی، لیکن اب گھر میں اس والد کی جس نے دن رات ایک کر کے ان بچوں اور بچیوں کو پڑھایا اور منظر مقصود تک پہنچایا جو ان کی تھی، لیکن آج وہ باپ بیچارے 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ بسا اوقات بیٹے 3 ہیں، تینوں پڑھے لکھے گریجویٹ ہیں، لیکن باپ بیچارے کو 2 روٹیاں صبح اور شام کی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس باپ نے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پڑھایا، اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھایا، 16 سال 20 سال تک پڑھایا ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس باپ نے اپنے 5 بچوں کو، اپنے 8 بچوں کو، اپنے 7 بچوں کو ایم اے ایم فل گریجویٹ بنا دیا، لیکن اب ان 5 اور 7 بچوں کے لیے ایک باپ کو 2 وقت کی روٹی دینا مشکل ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا یہ حالات و تجربہ بتاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب کا واقعہ ایک دوست بتا رہے تھے مجھے، کہہ رہے تھے کہ ایک والد صاحب نے بڑی محنت اور مشقت سے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، تو جب وہ ڈاکٹر بن گئے، اچھی جگہ شادی ہو گئی، اللہ پاک نے اولاد بھی دے دی۔ اب والد بیچارہ جہاں پر گاڑی کھڑی کرتے ہیں، گھر کا گیراج، وہاں ایک کونے کے اندر جو ہے باپ بیچارہ 4 پہ پڑا رہتا تھا اور اس بیچارے کو کوئی پانی کا گھونٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بیٹے نے اپنی بیوی اور اولاد کے ساتھ پروگرام بنایا کہ باہر کہیں سیر کے لیے چلتے ہیں۔ تو جب ڈاکٹر صاحب، بیٹا، اس کی بیوی، آگے اس کا بیٹا گاڑی میں بیٹھ گئے، تو جو ڈاکٹر صاحب کا بیٹا تھا اس نے کہا کہ پاپا جی دادا ابو بھی تو یہاں بیٹھے ہیں، ان کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، ہم تو جا کے ہوٹل سے کھانا کھا لیں گے، دادا ابو کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بیٹا سامنے دربار ہے، ابا جی وہاں سے کھا لیں گے۔ تو اب بیٹے کی تو سمجھ میں بات جتنی آئی سو آئی، اب چلے گئے، رستے میں جا رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب اس نے اپنے بیٹے سے باتوں باتوں میں پوچھ لیا، جس طرح بسا اوقات باپ اپنے بیٹے سے پوچھے بیٹا آپ کیا بنو گے بڑے ہو کر؟ تو بیٹے نے ڈاکٹر نے اپنے بیٹے سے پوچھ لیا بیٹا آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ اس نے کہا جی ابو جی میری تو خواہش ہے کہ میں بھی بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں اور اچھی جگہ شادی کروں اور خوب پیسہ کماؤں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سیر پہ جاؤں، اور جب آپ کے کھانے کی باری آئی تو میں کہوں بھی سامنے دربار سے کھا لوں۔ اب اس کے دل پہ چوٹ لگی ہے، اوہو یہ جو اتنا بڑا دھچکا میں نے اپنے باپ کو دیا ہے آتے ہوئے، اس دھچکے کو میرے بیٹے نے محسوس کر لیا، مستقبل میں میرے ساتھ یہی سلوک ہونے والا ہے۔ تو گاڑی موڑی اور فوراً کہا چلو ابا جی کو ساتھ لے کے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے دوستوں، علم دین سب سے پہلے والدین کی قدر اور عزت کرنا سکھاتا ہے۔ وہ ایک ماں اپنے بچے سے پوچھ رہی تھی نا کہ بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ اس نے کہا اماں جی میں بڑا ہو کر پائلٹ بنوں گا، جہاز چلاؤں گا، جہاز اڑاؤں گا۔ اس نے کہا بیٹا جہاز تو بہت اونچا اڑتا ہے، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس جہاز کو آپ اڑا کر لے کے جا رہے ہو؟ کچھ نہ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ میرا بیٹا جہاز اڑا رہا ہے، تو میں دوسروں کو بتا سکوں یہ دیکھو یہ جہاز جو اڑا رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا اماں جی کوئی مسئلہ نہیں، جب میں گھر کے پاس سے گزروں گا تو بم پھینک دیا کروں گا، گھر کے پاس سے گزروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ میرا بیٹا ہی ہے جس نے بم پھینکا ہے۔ تو میرے بیٹو اس وقت تعلیم بہت ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہ ہو تو بات نہیں بنتی۔ عصری اداروں میں ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی یہ سب کچھ کروایا جاتا ہے، آئی کام بھی کبھی کرائے جاتے ہیں، لیکن تربیت نہیں ہے۔ دینی مدارس کا یہ امتیاز ہے کہ الحمدللہ یہاں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے۔ آپ کی ہماری مجلس یہ تربیت کے لیے ہی ہے، اور اس لیے ہے کہ ہم نے جو سیکھا ہے علم، حروف و نقوش اگر سیکھے ہیں، قرآن کریم ہمارے سینے میں آیا ہے اور دینی علوم ہمارے سینے میں آئے ہیں، تو ان دینی علوم کا تقاضا کیا اس پر بھی عمل کریں۔ تو اس دوست نے مجھ سے پوچھا کہ میرے 2 بیٹے ہیں،
مستقبل میں میرے لیے نفع مند کون ہوگا؟ حافظ قرآن، عالم، یا جس بچے کو میں ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں وہ؟ میں نے کہا کہ میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں اس کا تقاضا یہ کہ میں اپنے کام کی عظمت بیان کروں، تو جو دوسری فیلڈ کا بندہ ہے آپ اس کے پاس جا کر جو ہے اس کی عظمت پوچھ لینا۔ میں نے کہا میں اپنے کام کی عظمت جانتا ہوں، آپ اپنے بچے کو جس دن انگلی پکڑ کر مدرسے کی طرف لا رہے ہوں گے، پہلا دن ہوگا، آپ نے فیصلہ کیا کہ بچے کو میں نے مدرسے پڑھانا ہے، آج آپ نے گھر سے اس کی انگلی پکڑی، پہلے دن اس کو مدرسے کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ میرے کام کی عظمت یہ ہے، حافظ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ۔ یہ بچہ آج پہلے دن علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، ابھی چھوٹا ہے، 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، ایک بہت چھوٹا بچہ 6 سال کا ہے، لیکن جب یہ گھر سے نکلا اس کی نسبت بدل گئی ہے۔ پہلے یہ شاید کہ پتہ نہیں کس ماحول اور کس دنیا میں تھا، لیکن جو ہی گھر سے نکلا ہے اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا ہے۔ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل، یہ اللہ کے کام میں لگ گیا ہے۔ ابھی اس بیچارے نے پڑھا نہیں، کچھ بھی پڑھنے کا ارادہ کیا اور گھر سے نکلا ہے، علم دین مکمل نہیں کیا، علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق فرما دیا کہ یہ میرا ہے اور میرے کام میں لگا ہوا ہے۔ پہلی فضیلت علم دین کی، ارجنٹ نفع جسے کہتے ہیں۔ آج دنیا وہ کام کرتی جس میں نفع زیادہ ہو اور جلدی ہو۔ میں یہ کہتا ہوں جو علم دین حاصل کرتا ہے، علم دین حاصل کرنے والے کے لیے ارجنٹ نفع پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے۔ گھر سے نکلا، ابھی اس نے الف با سیکھی نہیں ہے، ابھی گھر سے نکلا ہے، والد نے انگلی پکڑی، مدرسے میں لے کے آ رہا ہے، یہ اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا اور اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے کام میں لگ گیا، اب اس کی نسبت بدل گئی ہے۔ نمبر 2، جب یہ آیا اور قاری صاحب کے سامنے بیٹھا اور قاری صاحب نے اس کو کہا بیٹا پڑھو، بسم اللہ پڑھا کر پڑھو بیٹا الف۔ اب یہ قرآن پاک کے سیکھنے کی ابتدا کر رہا ہے، الف سے قرآن پاک کے سیکھنے کی ابتدا ہے۔ جب استاد نے پڑھایا الف، شاگرد نے پڑھا الف، تو اب یہ دنیا کے افضل ترین لوگوں میں شمار ہو گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل ترین بندہ وہ ہے جو علم کو سیکھے اور پھر علم کو سکھائے۔ اس نے الف جو پڑھا استاد کے پڑھنے پر، اس نے با جو پڑھا استاد کے پڑھانے پر، الف اور با کے ذریعے قرآن کے سیکھنے والوں میں شامل ہو گیا اور اس کے ذریعے اس کی حیثیت بدل گئی۔ پہلے معاشرے محلے میں اللہ کے اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، امتیازی حیثیت کا مالک نہیں تھا، لیکن جب اس نے الف اور با پڑھا ہے اب یہ دنیا کے افضل ترین لوگوں میں اس کا شمار ہو گیا۔ یہ ارجنٹ نفع ہے، مستقبل میں جو نفع تو بعد کا نا، یہ ارجنٹ نفع ہے۔ میں نے کہا آپ کہتے ہیں مستقبل میں کیا نفع ہوگا، میں نے کہا میں آج کی بات کرتا ہوں، آج بچے کو لے آتے ہیں، آج کیا نفع ہوگا، کل کیا نفع ہوگا۔ میں نے کہا تیسرا بڑا فائدہ، آج آپ بچے کی انگلی پکڑ کر مدرسے میں لائے، استاد نے پڑھایا پڑھو الف، اس نے پڑھا الف۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم قرآن کریم کو پڑھتے ہو اس کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بطور مثال کے آپ نے فرمایا الف لام میم، جو بندہ پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، الف کی الگ، لام کی الگ، میم کی الگ۔ فرمایا جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو آج جب استاد نے پہلے دن اس بچے کو پڑھایا پڑھو الف، اس نے پڑھا الف، اب یہ 10 نیکیاں بچے کو مل گئی، 10 نیکیاں بچے کے استاد کو مل گئی، 10 نیکیاں بچے کے باپ کو مل گئی جو انگلی پکڑ کر لایا تھا۔ کیا خیال ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی بندے کو کسی نیکی کے کام پر لگاتا ہے اس کو لگانے والے کی طرح کا اجر ملتا ہے۔ میں نے اس باپ کو کہا، میں نے کہا حاجی صاحب دیکھیے، بھائی صاحب دیکھیے، اس بچے نے الف پڑھا ہے، اس الف پڑھنے کی وجہ سے 10 نیکیاں بچے کے کھاتے میں آئی ہیں، وہ آپ نے اس کو خیر کے کام پہ لگایا ہے، اس لیے 10 نیکیاں آپ کے کھاتے میں اسی وقت آ جائیں گی۔ اب آپ، میں نے کہا میرے کام کی عظمت سمجھیں،
میں بچہ حافظ قرآن بن جائے اس کے بعد کی بات بعد میں کرتا ہوں، میں آج کی بات کرتا ہوں۔ بچے کو آپ نے حفظ کے لیے بٹھا دیا، بچہ سارا دن بیٹھا، فجر سے حفظ کے بچے فجر کے وقت سے لے کر رات عشاء تک، بس عشاء کے بعد بھی گھنٹہ پڑھائی ہوتی ہے، سردیوں میں تو خاص طور پر راتیں لمبی ہوتی ہیں، عموماً مدارس میں عشاء کے بعد بھی پڑھائی ہوتی ہے۔ اب بچہ فجر کے وقت سے لے کر رات عشاء تک، عشاء کے بعد بھی گھنٹہ، اگر یہی بچہ جو آج آیا ہے صبح سے الف اور با الف اور با الف اور با ہی پڑھ رہا ہے، یہ جتنی مرتبہ الف اور با پڑھتا رہے گا اتنی 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں آتی رہیں گی، اور صبح سے لے کر رات تک اس کے کھاتے میں کتنی نیکیاں آئیں گی دنیا کا کوئی کمپیوٹر اس کا حساب نہیں لگا سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا آپ کہتے ہیں مجھے مستقبل میں نفع کون دے گا؟ میں آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں، جو حفظ کرنے والے بچے بیٹھے تھے، میں نے کہا مدرسے میں دیکھیے بچے پڑھ رہے ہیں اور پورے محلے میں قرآن پڑھنے کی آوازیں ان کی آ رہی ہیں، یہ ایک بچہ یہ میرے نیکیاں کمانے کی فیکٹری اور مل ہے، یہ جتنے بچے ہیں یہ میری نیکیاں کمانے کی فیکٹریاں اور ملیں ہیں۔ میں نے بطور مثال کے کہا، میں نے کہا ہماری پاور لوم کی فیکٹری ہے قریب، میرے والد صاحب نے بڑی محنت سے لگائی، جب میں پڑھ کے آیا تو دارالعلوم کراچی سے فارغ ہوا تو میرے والد صاحب نے نئی پاور لوم لگائی SOD کی، مجھے کہنے لگے صاحب کہ آپ نا شام کو سوتر منڈی جایا کرو اور جو ہے نا کاروبار کوئی جو ہے نا مضبوط ہو جائے گا، تو میں نے میری زندگی کا شوق تھا کہ میں SOD کی پاور لوم لگاؤں، تو میں نے لگا دی ہیں، اب اس کی ترقی آپ نے کرنی کیا ہے؟ میں نے کہا ابو جی بات یہ ہے کہ میں نے 16 سال پڑھا ہے اور آپ نے 16 سال مجھ سے کوئی کام نہیں کروایا، دنیا کا دھندا نہیں کروایا، تو اگر تو دنیا کا دھندا ہی زیادہ مقصود تھا تو آپ مجھے پہلے لگا دیتے تو فیکٹری آج 1 نہ ہوتی، 2 کی بجائے 3 ہوتی۔ تو اگر آج تک آپ نے اس معاملے میں تحمل سے کام لیا اور مجھ سے دنیا کا لالچ نہیں لیا تو مجھے دین پڑھایا ہے، اگر مجھے اسی طرف لگے رہنے دیں تو میرے خیال میں آپ کو نفع اس کا زیادہ ہوگا۔ تو میرے والد صاحب بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ اس طرف لگے تو اس طرف ہی لگے رہو۔ میں نے اس کو بطور مثال کی بات عرض کی، میں نے کہا میری پاور لوم کی فیکٹری یہاں 3 فیکٹریاں چھوڑ کے 7 ہے، یہ میرا مدرسہ ہے، تو میں مدرسے میں صبح سے لے کر رات 10:30 11 تک مدرسے میں رہتا ہوں، میری فیکٹری 3 فیکٹریاں چھوڑ کے 7 ہے، میں بس اوقات سال فیکٹری میں نہیں جاتا، اگر مجھے نفع فیکٹری میں نظر آتا تو میں اپنا وقت وہاں گزارتا، مجھے نفع یہاں مدرسے میں نظر آ رہا ہے، الحمدللہ صبح سے لے کر رات 11 بجے تک میں اپنے مدرسے میں ہوتا ہوں۔ میرے بھائیوں اپنے کام کی عظمت سمجھو، کسی کو سمجھانا سیکھو، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی عظمت کیا ہے، اگر آپ کے دل میں اپنے کام کی عظمت ہوگی تو پھر آپ دوسروں کو بھی سمجھا سکیں گے۔ میں نے اس سے عرض کی، میں نے کہا دیکھو یہ جتنے بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں یہ صبح سے لے کر رات گئے تک قرآن کریم پڑھتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حافظ قرآن کے کھاتے میں صبح فجر سے لے کر رات تک کتنی نیکیاں آتی ہیں، یہ لاکھوں میں نہیں ہے، یہ کروڑوں میں ہے، اور کوئی کمپیوٹر اس کا حساب نہیں لگا سکتا۔ میں نے کہا یہ نفع ہے میرے کام کا، جو بچہ آپ ہمیں دیں گے وہ بچہ آپ کی نیکیاں کمانے والی فیکٹری ہوگا، آپ کو روزانہ کی لاکھوں سے زیادہ نیکیاں آپ کی طرف منتقل ہوتی رہیں گی۔ تو یہ نفع ارجنٹ ہے، اگر یہ ارجنٹ نفع آپ کو دوسرے بچے کی تعلیم میں نظر آئے آپ اس کو وہی تعلیم دلوا دیں، اگر میری تعلیم میں نظر آئے پھر دوسرے کو بھی یہاں داخل کروا دیں۔ میں نے کہا یہ آپ کی مرضی ہے، میں نے کہا یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن قیامت کے دن اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کی سفارش کرے گا کہ جن پر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ کا جانا مقدر ہو چکا ہوگا، حافظ قرآن ان کی سفارش کرے گا۔ میں نے کہا دیکھو ایک حافظ قرآن آپ کے گھر میں بن گیا، 10 بندوں کو جنت میں لے جانے والا یہ بن گیا ہے،
اگر دوسری تعلیم کا یہ نفع آپ کو نظر آتا ہے تو آپ وہ دلوا لیں، وگرنہ دوسرے کو بھی ادھر داخل کروا دیں۔ پھر میں نے کہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والد کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی۔ لوگ جب یہ تاج حافظ قرآن کے والد کو پہنایا جائے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید کہ جن کو یہ تاج پہنا جائے کوئی نبی ہے یا کوئی اور اعلیٰ درجے کا کوئی بندہ ہے، لیکن بتانے پر معلوم ہوگا بھائی یہ بیچارہ باپ ہوا جو دنیا میں مزدوری کیا کرتا تھا، ہاں جی، دیہڑی کیا کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے بچے کو قرآن کریم سیکھنے کے لیے جو ہے وہ بھیجا تھا اور بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ اللہ پاک نے آج اس کو اعزاز ایسا دیا، ایسا تاج پہنا ہے کہ دنیا آج شش کر رہی ہے۔ اس معاشرے کے چودھری بھی آنکھیں کھول کے آنکھیں پاڑ کے دیکھ رہے، واہ جو اعزاز آج اس کو ملا ہے، ہاں جی، دیہڑی مزدوری کرنے والے کو کاش کہ یہ اعزاز ہمیں بھی نصیب ہوتا۔ میں نے کہا یہ میرے کام کی عظمت ہے، جو بچے کی عظمت ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں دی ہے اور آخرت میں دے گا۔ اللہ اللہ، آپ نے حدیثیں سنی ہوئی ہے بیٹا، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، میں تھوڑی تھوڑی وہ مختصر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اپنے کام کی عظمت کیا ہے۔ آپ نے حدیث اپنے شہادت سے سنی ہوئی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا حافظ قرآن کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھی چڑھتا جا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جہاں اس کا قرآن ختم ہوگا تو وہاں اس کا مقام ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا دار لوگوں کا مقام کہاں رہ جائے گا اور حافظ قرآن کتنے بڑے جنت کے اعلیٰ مقام پر جا پہنچے گا۔ اس کام کی عظمت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جو بندہ دین کو سیکھتا ہے، علم دین کو حاصل کرتا ہے، طالب علم کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ توجہ کرنا ذرا میری بات کی طرف، سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں طالب علم کے لیے دعائیں کیوں کرتی ہیں؟ کوئی بندہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ طالب علم کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں طالب علم کے لیے کیوں دعا کرتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سمندر کی مچھلی نے طالب علم کو کبھی دیکھا ہی نہیں اور طالب علم نے کبھی مچھلی کو شاید دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے سمندر میں جو مچھلیاں ہیں، آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، آپ نے سمندر ہی نہیں دیکھا تو سمندر کی مچھلی کو کیا دیکھنا ہے؟ اور جو بازار میں بیچاری فارم کی مچھلی آئی ہوئی ہے اس کو دیکھا ہوگا، ہے نا جی، گلی میں کوئی بندہ مچھلی لگاتا ہوگا تو وہ فارم کی مچھلی ہے، سمندر کی مچھلی نہیں ہے۔ تو یہاں حدیث میں کیا ہے؟ سمندر کی مچھلیاں۔ توجہ کرنا، سمندر کی مچھلیاں طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ کیسے، کیوں کرتی ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ دنیا میں منادی کر دو، اعلان کر دو کہ یہ بندہ میرا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جو قرآن کریم حفظ کرنے والا بچہ ہے، قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حافظ قرآن پڑھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حافظ قرآن سے محبت ہو جاتی ہے۔ حافظ قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے پیار ہو جاتا ہے، اور پیار جب ہوتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں تم بھی اعلان کر دو دنیا میں کہ اس حافظ قرآن سے، اس طالب علم سے مجھے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اس محبت کا اثر دنیا میں پہنچتا ہے، وہ جب خشکی پہ پہنچتا ہے تو تری، توجہ کرنا، یہ اثر جو ہے محبت کا یہ خشکی میں بھی پہنچتا ہے، تری میں بھی پہنچتا ہے، سمندر میں بھی پہنچتا ہے، جنگلوں میں بھی پہنچتا ہے۔ مچھلیاں دعا کرتی ہیں، اس کے تحت یہ بات پہلے ہے، مچھلیاں تو بہت دور ہیں، جو اس کے ارد گرد کی مخلوقات ہیں خشکی پر رہنے والی، وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ محبت کا اثر پہلے ان پر پہنچتا ہے، پھر مچھلیوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے سمندر کی مچھلیاں طالب علم سے محبت کرنے لگتی ہیں، حالانکہ انہوں نے طالب علم کو دیکھا نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کو علم میں کامیاب کر، یا اللہ ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کر، یا اللہ ان سے تو راضی ہو جا، یا اللہ مزید ان پر رحمت برکتیں فرما۔ اب وہ کیا کیا دعائیں کرتی ہیں اس کی تفصیل حدیث پاک میں نہیں ہے، لیکن یہ محبت کیوں کرتی ہے یہ پتہ چل گیا کیوں کرتی ہیں۔ محبت سمندر کی مچھلیاں کیوں کرتی ہیں طالب علم سے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا پیارا ہے۔ میرے بھائیو، اس سے بڑا اور کیا کام ہے یا عظمت اور فضیلت ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اپنا پیارا بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا اور وہ اللہ کا دوست بن گیا، مجھے آپ بتائیں اس کے بعد اس کو اور چاہیے کیا؟ اس سے بڑی اور کوئی چیز مطلوب نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج علم دین حاصل کر رہے ہیں، اس کی عظمت، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ یہ طالب علم کی فضیلت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دنیا میں جو کچھ ہے یہ ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے۔ فرمایا کہ دنیا ملعون، اس میں جو کچھ ہے ملعون، سوائے طالب علم اور عالم کے، یہ ملعون نہیں۔ ملعون کا مطلب قابل لعنت، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو جو طالب علم ہے اور جو عالم ہے یہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کا سایہ کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنی بڑی فضیلت دی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی رحمت میں، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں۔ تو کوئی تم سے پوچھے کیا کرتے ہو تو سر جھکا کے بتائیں گے یا سر اٹھا کے بتائیں گے؟ سر اٹھا کے بتائیں۔ اپنے کام کی عظمت اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے کام کی عظمت کا پتہ نہیں میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے دوستوں، تو پھر آپ اپنے کام پر شرح صدر آپ کو نہیں ہوگا، آپ زیادہ دیر مدرسے میں نہیں چل سکتے۔ یہ بات ذہن میں رہے آپ کے۔ آپ یہاں مدرسے میں خود نہیں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے آپ کا انتخاب کیا ہے اور آپ کا انتخاب کر کے اللہ پاک نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے، اور اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھئی یہ اگر پڑھتے ہیں تقدیر معلق کتب، دیکھو مستقبل میں یہ میرے اور میرے دین کے نمائندے ہوں گے۔ جو عالم دین ہوتا ہے یہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوتا ہے۔ جب یہ ہے اللہ پاک نے ہمیں اپنا نمائندہ منتخب کر لیا ہے، اب یہ ہمارا بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں۔ اس لیے میرے بیٹو یہاں پڑھتے ہو، جب چھٹی ہوتی ہے، اپنے روزانہ بیس گھر پہ جانے والے ہوں یا یہاں رہنے والے بچے ہوں، ایسے کام کریں کہ دیکھنے والا بندہ خوش ہو جائے، اور خوشی سے بس اوقات اگر اس کو نہیں پتا تو پوچھے بیٹا پڑھتے کہاں ہو، کہاں پڑھتے ہو؟ ابھی تو پوچھنے کے دو طریقے ہیں، جملہ ایک ہی ہے، کہاں پڑھتے ہو۔ اگر طالب علم کے معاملات دنیا کے ٹھیک ہیں، چلتا ہے بازار میں بڑے اخلاق آداب سے، نظریں جھکا کے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جو معاشرے کی نگاہ میں برا ہو، اللہ کی نگاہ میں برا ہو، ہاں جی، ادب آداب سے چلتا ہے، آنے جانے کے معاملات اس کو اچھے طریقے سے نپٹانے آتے ہیں کہ میں نے بازار میں جانا کیسے ہے، اگر میں نے گلی میں کھیلنا میں نے کھیلنا کیسے ہے۔ اب اگر اس بندے کو پتہ نہیں کہ یہ بچہ کہاں پڑھتا ہے، اگر اس کے اخلاق و معاملات اچھے ہیں تو بندہ بطور تعجب کر خوشی سے پوچھتا ہے کہ بیٹا تم پڑھتے کہاں ہو، یعنی ایسی اچھی تربیت والا مدرسہ ہے کون سا، یہ خوشی ہے۔ اگر ہم باہر نکلیں اور اس طریقے سے آوازیں لگائیں گے، شاید جانور بھی اس طرح کی آوازیں نہ لگاتا ہو، اور اس طرح کی شرارتیں کرے کہ محلے والے اس سے پناہ چاہے یا کوئی دیکھنے والا کہ وہ یہ بندہ پتہ نہیں کیا دیکھ کے انسان لگتا ہے لیکن کوئی شیطان صفت انسان ہے۔ اب وہ ہم سے پوچھے اوے تو کتنے پڑھتا منڈیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ہم پر اٹیک نہیں کر رہا، وہ ہمارے ادارے پہ اٹیک کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کس ادارے میں پڑھتے تمہاری کوئی تربیت نہیں ہوتی وہاں پہ؟ میرے بھائیو، ہم اپنی مدرسے کے چلتے پھرتے اشتہار ہیں۔ جو طالب علم ہوتا ہے نا وہ اپنے مدرسے کا چلتا پھرتا اشتہار ہوتا ہے۔ اب اگر طالب علم ہے اچھا اور نیک تو وہ اپنے مدرسے کا اچھا اشتہار ہے، اور لوگ اس کو دیکھ کر کہیں ماشاءاللہ ہمارے محلے سے ایک بچہ روزانہ صبح کو یہاں سے گزرتا ہے اور شام کو آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑے آداب اور اخلاق کا مالک ہے، تو ہمارا جی چاہتا ہے جس جگہ یہ بچہ پڑھنے جاتا ہے نا ہم اس سے پوچھتے ہیں اپنے بچے کو بھی وہاں داخل کرواتے ہیں۔ اب یہ ہوگا آپ دنیا پر آپ کا اثر کہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی وجہ سے اور لوگ مدرسے میں آ رہے ہیں اور مدرسہ مزید آباد ہو رہا ہے۔ ہمارے اخلاق و معاملات کا اثر دنیا پر یوں پڑے گا۔ لیکن اگر ہمارے اخلاق و معاملات اچھے نہیں ہیں تو پھر لوگ کہیں گے اچھا مدرسے میں پڑھنے والے بچے ایسے ہوتے ہیں، یار پھر میرا سی ارادہ بچے کو مدرسے داخل کرانا لیکن ہون نہیں میں کرانا۔ دیکھو ہم اپنے مدرسے کا اچھا برا اشتہار ہے۔ میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہماری وجہ سے ہمارے استادوں کی نیک نامی ہو، ہماری وجہ سے ہمارے مدرسے کی نیک نامی ہو، ہماری وجہ سے ہماری نیک نامی اگر ہم چاہتے ہیں اپنے اخلاق و معاملات کو بہت اچھا کریں۔ یہاں مدرسے میں رہتے ہوئے
آپ طالب علم ہیں، مدرسے میں رہتے ہوئے اس چیز کا بہت خیال کریں کہ ہمارے کسی معاملے کی وجہ سے یہاں پڑھنے والے کسی بچے کو تکلیف نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ یہاں پڑھنے والے بچے میں نے پہلے عرض کیا خود نہیں آئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ کے نمائندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین سیکھنے کے لیے ان کو یہاں بھیجا ہے۔ اگر ہم ان کو بیجا پریشان کریں، ان کو تنگ کریں، ان کے الٹے نام لیں یا کوئی اور اس طرح کی پریشانی ان کے بیچاروں کے اوپر ڈال دیں، اب یہ ہوگا کہ بسا اوقات ہمارے تنگ کرنے کی وجہ سے، ہمارے رویے کی وجہ سے وہ مدرسے سے چلے جائیں، علم دین پڑھنا چھوڑ دیں۔ آپ مجھے بتائیں اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کسی بچے کو جو یہاں پڑھتا ہے اپنا ساتھی ہے، اس کو اپنا بھائی سمجھیں۔ اگر اس کو اپنا بھائی سمجھیں گے، اگر اس کی کوئی جائز ضرورت ہے استادوں سے پوچھ کر اس کی ضرورت کو پورا کرے، اگر آپ پوری کر سکتے ہیں، وگرنہ کسی کی دل آزاری کا ذریعہ نہ بنے، کسی کی چیز نہ چرائیں۔ ہاں جی، اس کا بیگ یہاں پڑا ہے، اس کے کپڑے، اس کی پینسل، اس کا بال پین، اس کی کاپی، اس کی کتاب، اس کا قرآن پاک، اس کی اور ضروریات کی چیزیں، پیسے اگر پتہ بیگ میں رکھتا ہے بیچارہ بولا ہے تو اس کی چیز پر نظر نہ ہو۔ اگر آپ نے اس کو تنگ کیا اور آپ کی وجہ سے بچہ مدرسے سے چلا گیا، میرے بھائیوں کل کو اللہ پاک کے ہاں جواب دینا بھی اتنا ہی بڑا معاملہ ہوگا جتنا یہاں آج اعزاز ہمیں ملے گا نا اللہ پاک کے ہاں۔ تو اگر کسی کوئی بچہ ہمارے کسی رویے کی وجہ سے یہاں سے چلا گیا، کل کو اللہ پاک کے ہاں اس کا جواب دینا بہت مشکل ہوگا کہ بھئی ہاں وہ بچہ تو میں نے دین سیکھنے کے لیے یہاں بھیجا، تمہارے رویے کی وجہ سے یہاں سے گیا تھا، مجھے آج اس کا جواب دو۔ اس لیے یہاں آپس میں رہیں تو بھائیوں کی طرح رہیں، یہاں رہیں تو دوستوں کی طرح رہیں، یہاں دوسروں کی راحت کا سبب بنیں۔ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، تعلیم میں ہیں، ہم کھانے میں بیٹھے ہیں، ہم گلی بازار میں ہیں، ہم مسجد کے لیے نماز میں جا رہے ہیں، یا کوئی اور ہمارا اجتماعی معاملہ ہے، کسی ساتھ والے کو ہم سے تکلیف نہ ہو۔ میرے بھائیو میری بات یاد رکھنا، یہ میں نے استادوں کی بات کی نہیں کی، میں نے طالب علموں کی بات کی ہے۔ اگر ایک اس بچے کو جو آپ کے ساتھ پڑھتا ہے وہ آپ کے بھائی کی طرح ہے، اس کو تکلیف سے بچانا ضروری ہے، تو جو آپ کا استاد ہے اس کی راحت کا خیال کرنا کتنا ضروری ہے؟ یہ اتنا زیادہ ضروری ہے جس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں توجہ فرمائیں، آپ کو پتہ ہے یہاں مدرسے میں ہم رہتے ہیں، تو مدرسے میں ہمارا یہاں استادوں کی طرف سے ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، اور استادوں کی رائے ہے کہ یہاں رہن سہن کے باقی معاملہ جتنے بھی ہیں وہ اس طرح نپٹانے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ مدرسے کے قانون پر عمل کر کے استادوں کو راحت ملے گی یا عہد شکنی کر کے؟ استاد کی بات نہ مانیں گے تب استاد خوش ہوں گے، جب بات مانیں گے تب خوش ہوں گے، مانیں گے تب خوش ہوں گے نا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا علم اس میں برکت بڑھ جائے تو میرے بیٹو اپنے استادوں کو خوش رکھو، ان کے مزاج کو سمجھو، ہمارے استاد چاہتے کیا ہیں۔ ایک یہ کہ استاد کہے کہ ایسا نہ کرو، ہم پھر بھی کرتے ہیں، یہ تو بڑی بدبختی کی بات ہے۔ استاد چاہتے کیا ہیں، ان کا مزاج کیا ہے، میرے بیٹو اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے، اس کے مطابق چلیں گے، ہمارے علم سے ہمیں نفع بہت ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا جو علم ہمارے لیے وبال ہو، ہمارے لیے نفع مند نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر جائیں، تھوڑے وقت میں زیادہ تعلیم حاصل کر لیں، تو پھر اپنے استادوں کی فرمان بردار بن کے رہو، تو میرے بیٹو دل جمع کے ساتھ رہو، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھنا تھوڑے وقت میں آپ کام کر جائیں گے، آپ کے علم میں برکت پڑ جائے گی۔ برکت جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ہم برکت کا لفظ اکثر استعمال کرتے ہیں، برکت کا معنی سب میں ہونا چاہیے۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے چیز تھوڑی ہو اس سے ضرورتیں زیادہ پوری ہو جائیں۔ بے برکتی کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز زیادہ ہو ضرورت پھر پوری نہ ہو۔ اگر آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، 7 سال ہو گئے حفظ میں لگے ہوئے ہیں، ابھی تک پورا آپ کا قرآن پاک نہیں ہو رہا، تو آپ سمجھیں آپ کے وقت میں برکت نہیں ہے۔ آپ اس کی وجوہات پہ غور کریں کہ بھائی مجھے یاد کیوں نہیں ہوتا سبق، مجھے سبق کی یاد کیوں نہیں ہوتی، مجھے منزل یاد کیوں نہیں ہوتی، جو درس نظامی میں بچے ہیں ہمیں سبق یاد کیوں نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے، تکرار مطالعے میں میرا جین لگتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ وجہ تلاش کریں گے، کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے کہ استاد کی ناراضگی اس کے ذہن میں چھپی ہوئی ہو۔ میرے بیٹو میرے بھائیو اس ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ پھر یہ ہوگا کہ تھوڑے وقت میں انشاءاللہ آپ جلدی کامیاب ہو جائیں گے۔ جس بچے نے 3 سال میں حفظ کرنا ہے تو یہ ممکن ہے کہ وہ 6 ماہ میں حفظ کر لے، یہ ممکن ہے کہ وہ 1 سال میں حفظ
حفظ کر لے تو تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جائے، یہ کیا ہے؟ برکت۔ اور زیادہ کام میں، زیادہ اپنا چیز میں یا زیادہ وقت میں تھوڑا کام ہو تو یہ کیا ہے؟ بے برکتی۔ تو اگر آپ برکت چاہتے ہیں اپنے استادوں کو خوش کریں۔ مدرسوں میں رواج ہوتا ہے کہ بچے چھوٹی چھوٹی بات پر مدرسہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کبھی کسی بات پہ ناراض، کبھی کسی بات پہ ناراض۔ بیٹا میری بات یاد رکھنا، اگر آپ علم نافع چاہتے ہو اور اللہ کے ہاں مقبولیت چاہتے ہو تو جس مدرسے میں لگے ہونا آپ کا جینا مارنا اسی مدرسے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مجھے آپ بتاؤ، میں نے عرض کیا کہ یہاں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو اپنا بھائی سمجھو، اگر استادوں کو اپنا باپ سمجھو گے نا، کبھی آپ اپنے استاد سے متنفر نہیں ہو سکتے۔ آپ استاد کو شیر اور چیتا نہ سمجھو، کوئی ڈرونی مخلوق نہ سمجھو، وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ اس دنیا کے اندر والدین کے بعد اگر کوئی خیر خواہ رشتہ ہے تو وہ استاد کا ہے۔ استاد ایک ایک لفظ کر کے پڑھاتا ہے، بچے کو یاد کراتا ہے، پھر آگے جا کر منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ یہ ایسے نہیں اشتہار چھاپ دیتے بچوں کو دستار بندی ہے، جس بچے نے حفظ کیا ہے اس نے غور کیا، الف سے لے کر آگے والناس تک جب تک پہنچا ہے تو استاد کی کتنی محنت ہے اس کے پیچھے۔ اب اگر استاد نے آپ کے کسی رویے کی وجہ سے تھپڑ مار دیا تو آپ مدرسہ چھوڑ کے چلو جائیے، مجھے تو وہاں استاد نے مارا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ مجھے بتاؤ، گھر میں اگر ہوتے ہو تو غلطی کی وجہ سے آپ کے باپ آپ کو ڈانٹتے ہیں کہ نہیں ڈانٹتے ہیں؟ ڈانٹتے ہیں تو باپ چھوڑ کے چلے جاتے ہو؟ باپ کو چھوڑ دیتے ہو؟ باپ نیا بنا لیتے ہو؟ نہیں، استاد کو کیوں چھوڑ دیتے ہو پھر؟ اپنے استاد کو اپنا باپ سمجھو۔ میرے بیٹو، آج اگر استاد کو باپ سمجھو گے، استاد کی دعائیں لینے والے بن جاؤ گے۔ جس استاد کا دل اپنے بچے سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، استاد دل جمی سے محنت بھی زیادہ کرائے گا اور اس کے حق میں دعائیں بھی کرے گا، اور کچھ کام محنت سے ہو جائے گا، کچھ دعاؤں سے ہو جائے گا، انشاءاللہ کامیابی، ترقی اور یقینی ہوگی۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، طالب علمی سے ہم نے دیکھا حفظ میں بچے بہت زیادہ ساتھی شریک ہوتے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کتنا بڑا مجمع بیٹھے ہیں، تو حفظ میں بسا اوقات ساتھی بہت ہوتے ہیں، حفظ میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک بچے کے الف با شروع کرنے سے لے کر اس کے حفظ مکمل کرنے تک بسا اوقات 300 400 بچے کلاس میں آتے ہیں۔ کامیاب کتنے ہوتے ہیں؟ کامیاب ہوتے ہیں 20 سے 25۔ کیوں؟ بسا اوقات بچے ذہن کے لحاظ سے صحیح ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، پڑھائی کے لحاظ سے قابل ہوتے ہیں، لیکن بے ادب ہوتے ہیں، اور استاد کی بات کی ان کے دل میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے میرے بیٹو بسا اوقات جو ہے استاد کی دعائیں اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی، اور استاد کی پھر جب ایک بچہ روزانہ جا کر استاد کی شکایت لگاتا ہے، آج استاد جی نے مجھے کھڑا کر دیا، آج استاد جی نے مجھے کان پکڑا دیا، آج استاد جی نے جو ہے مجھے کہا جی اپنا جو ہے مدرسے کی باہر صفائی کرو۔ اب ماں باپ تو وہ چہرے دنیا دار ہیں، وہ مدرسے کو، استاد کو، اس کی تقدس کو، اس کے معاملات کو نہیں سمجھتے۔ آپ تو یہاں 24 گھنٹے رہتے ہو، سالہ سال سے، آپ تو مدرسے کے ماحول کو سمجھتے ہو۔ اگر ہم نے یہاں رہنا، اس کی صفائی کس نے کرنی ہے؟ کوئی اور مخلوق نے؟ ہم نہیں کرنی ہے نا۔ اگر استاد نے کہہ دیا یہاں کی صفائی کرو، ہم نہیں، استاد کو صفائی کرا دیں گے نا۔ استاد کی دعائیں لیں۔ جب ہم استادوں کی دعائیں لینے والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، خود محنت بھی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے وقت میں ہمیں جلدی کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا حضرت بتاؤ کتنی دیر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرا تو جی چاہتا تو میں طالب علموں سے اتنی باتیں کروں کہ جو ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کو درد کو سمجھنے والے بن جائیں، کہ طالب علم یہاں کیوں آیا اور استاد یہاں کیوں بیٹھا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے استاد اگر دنیا کے کسی معاملے میں اتنی محنت کرتے تو بڑی دنیا کما لیتے۔ یہاں بہت تھوڑی تنخواہ، بہت تھوڑے وظیفے پر، بہت تھوڑی سہولیات پر یہاں بیٹھے اپنی زندگی ساری کی ساری خرچ کر دیتے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ کے کتنے ساتھی ایسے ہیں جو حفظ کر کے چلے گئے، جو عالم بن گئے ہیں، کوئی عالم بن رہا ہے، استاد وہیں کا وہیں بیٹھا ہے، اسی چٹائی میں بیٹھ کے پڑھاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ دیکھو ہماری اس ترقی کے پیچھے ہمارے استاد کا ہاتھ ہے؟ کیا ہم نے اپنے استاد کو کبھی خوش کرنے کی کوشش کی؟ اپنے استادوں کی خوشی تلاش کریں۔ اگر آپ اپنے استادوں کو خوش کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی جلدی کامیابیاں ہوں گی۔
اور یہ استاد اور شاگرد کا غیب جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ استاد اپنے بچوں کو، طالب علموں کو اپنے بچے سمجھے، اولاد سمجھے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا صاحب آپ کتنے بیٹے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ جتنے مدرسے میں بیٹے ہیں یہ بچے سارے میرے بیٹے ہیں۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ کے اپنے بچے کتنے ہیں؟ میں نے کہا پھر میں آپ کو ایک بات کی توجہ دلاتا ہوں، یہاں جتنے بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں یہ سارے میرے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا دنیا دار لوگ بسا اوقات اللہ سے ایک بیٹا مانگنے کے لیے سالہ سال لگاتے، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے۔ بسا اوقات پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر منتیں بھی مانگتے ہیں، پھر جا کے سالوں کے بعد بیٹا ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے زیادہ بیٹے مجھے پلے پلائے یہاں دے دیے ہیں، تو میرے بیٹے میں سب کے ساتھ میرے بیٹے اللہ پاک نے مجھے پلے پلائے دے دیے ہیں، تو الحمدللہ میں ان کو اپنے بیٹے سمجھتا ہوں۔ میرے بیٹو، اگر استاد آپ کو اپنا بیٹا سمجھے تو پھر آپ کو چاہیے استاد کو باپ سمجھے، انشاءاللہ پھر دیکھنا ترقیاں کتنی ہوتی ہیں۔ میں اپنے بات کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یہاں آئے کیوں ہیں، مدرسے میں کس لیے آئے ہیں۔ میرے بیٹو، آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ نے اس دین کو سیکھنا ہے، اس دین کو سیکھنے کے بعد پوری دنیا میں اس کو سکھانا ہے۔ اس دین کو سیکھنا ہے اور سیکھنے کے بعد پوری دنیا میں یہ ذہن رکھیں، ایک گلی میں نہیں، ایک محلے میں نہیں کام کرنا، ہم نے پوری دنیا میں کام کرنا ہے۔ اگر آپ یہ ذہن بنا کے یہاں بیٹھیں گے نا، اب آپ کو تعلیم کے دوران کوئی تکلیف بھی پیش آتی ہے، کوئی پریشانی بھی آتی ہے، اس تکلیف اور پریشانی سے آپ کو نپٹنا آسان ہو جائے گا کہ ہم یہاں آئے ہیں، ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے دین کو سیکھنا ہے اور امت کو سکھانا ہے۔ ہم عالمی نبی کے عالمی امتی اور عالمی عالم ہیں مستقبل کے۔ ہمارے پیغمبر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے کہ آپ پورے جہان کے لیے نبی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے رحمت للعالمین ہے، تو وہ سارے جہانوں کے لیے ہے۔ اللہ پاک فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سارے انسانوں کے نبی ہیں آپ۔ اور فرمایا وما ارسلت الی الخلق وارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری کی ساری انسانیت کے لیے رسول ہو کر آیا ہوں۔ تو میرے بیٹو، ہم اس نبی کے وارث ہیں۔ اگر وہ نبی سارے جہان کے تھے، ہاں جی، ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم پورے جہان کے عالم ہوں گے یا گلی اور محلے کے؟ پورے جہان کے۔ آج میرے بیٹو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا کام پوری دنیا کے اندر کرنا نہایت آسان فرما دیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے دور میں اللہ پاک نے ایسے پوری دنیا میں دین پھیلانے کے اسباب پیدا نہیں کیے، وجہ کہ وہ پوری دنیا کے لیے شریعت لے کر نہیں آئے تھے۔ ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پوری دنیا کے لیے ہے، اس لیے اللہ پاک نے آج پوری دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کر بھی پوری دنیا میں اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے؟ یہ میڈیا اللہ پاک نے دیا ہے، اس کا جائز استعمال بھی ہے تو ناجائز استعمال بھی ہے۔ تو میرے بیٹو، اگر آپ یہ ذہن لے کر بیٹھیں گے کہ ہم نے پوری دنیا میں کام کرنا ہے، تو میرے بیٹو آپ کا کھلا ذہن ہے، آپ بڑے شوق سے دین کو حاصل کرو گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ذہن کے مطابق اس طریقے سے آگے اپنا علم کے مدارج طے کرو گے کہ جب فارغ ہوو گے تو آپ خود انشاءاللہ تعالیٰ اس تلاش میں ہوگے، میں بھی فلاں علاقے میں کیسے کام کرنے کے لیے جانا ہے، میں نے فلاں علاقے کے لیے کام کرنے کیسے جانا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کا ذہن ہے دنیا میں کام کرنے کا، اللہ پاک آپ کو اسباب بھی عطا کرے گا، اللہ پاک آپ کو اسباب بھی عطا کرے گا۔ اللہ پاک دیکھیں، دنیا کے معاملات ہے، دنیا کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگا جائے اللہ پاک عطا کرتے ہیں، تو کیا دین کے معاملے میں اگر ہم اللہ پاک سے رو رو کے دعائیں کریں گے، تہجد میں، صلاۃ الحاجت میں، اٹھتے بیٹھتے، تعلیم کے اختتامی مجلس میں، کہ یا اللہ ہم یہ دین سیکھ رہے ہیں، یا اللہ پوری دنیا کے اندر ہمیں اس دین کی دعوت کو پہنچانے والا بنا دے، یہ دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے اسباب بھی مہیا کر دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کتنا کام لینا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس بات پہ، استادوں کی بات بنے۔ میں نے ایسے بڑے قابل لڑکے دیکھے ہیں ہماری کلاس میں، ایسے لڑکے بھی تھے بس اوقات استاد 1 گھنٹے کی تقریر کرتا
کسی سبق کی سمجھاتا تو اتنے قابل لڑکے تھے کہ وہ 1 گھنٹے کی تقریر ہو بہو لفظ بلفظ اسی طرح سنا دیتے تھے، لیکن آج ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے۔ اگر کسی کا پتہ ہے تو ہاں جی وہ اس نے چھولوں کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے، چنے بیچتا ہے، فلانا جو ہے جوتیاں گانٹتا ہے جی، فلانا جو ہے نا وہ اپنا جو ہے وہ فلان جگہ پر جو ہے وہ اپنا بیچارہ یہ دیہڑی اور مزدوری کر رہا ہے۔ وجہ ان کو اپنی قابلیت پر مان تھا، لیکن استادوں پر جو ہے ان کا اعتماد اور استادوں سے محبت اور عقیدت نہیں تھی کہ ان کی قابلیت جو ہے ان کے کام نہ آئی۔ میرے بیٹوں قابلیت بھی مانگے اللہ پاک سے اور استادوں کا ادب کرنے والے بھی بن جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توقعات سے بڑھ کے علم میں ترقیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا گیا مجھے بھی آپ کو علم کے معاملات میں چلنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔